مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تمام عاشقان رسول کو عید کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ کی رحمت سے ہمیں ایک مرتبہ پھر عید سعید کی خوشیاں نصیب ہوئیں، اور یہ وہ دن ہے کہ جو مزید سعادتوں مزید برکتوں کو حاصل کرنے اور لوٹنے کا موقع فراہم کرتا ہے. یہ وہ دن ہے جو کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا اظہار کرنے کا دن ہے. یہ وہ دن ہے جو اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں التجائیں کرنے کا دن ہے. ہاں، یہ وہ دن ہے جو اللہ کی راہ میں خاص طور پر خرچ کرنے کا دن ہے. آج کے دن دنیا بھر میں جہاں جہاں پر بھی عید ہوگی، لوگ آپس میں ملاقات کرتے ہیں. کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو مہینوں کے بعد ملتے ہیں، کئی سالوں کے بعد ملتے ہیں، اور خاص طور پر اپنے اعزاء اقربا رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کر کے انسان کو ایک روحانی اور قلبی سکون نصیب ہوتا ہے. اس وقت ہمارے ناظرین میں سے کئی ایسے ہوں گے جو کسی کے ہاں مہمان ہوں گے، اور کسی کے ہاں کچھ مہمان تشریف لا چکے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آج کے دن کو بھی ہمارے لیے مبارک فرمائے، اور عید جو کہ اللہ کی بارگاہ سے مزدوری لینے کا دن ہے، جو ہم نے ٹوٹی پھوٹی کوششیں کی، اللہ پاک کی رحمت کے صدقے اس کی بارگاہ سے ثواب آخرت کمانے کا دن ہے. اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے. ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ منچ پر اس وقت 2-3 اسلامی تشریف لا چکے ہیں، 2-3 اور بھی تشریف لا رہے ہیں. انشاءاللہ ان سے بھی بات چیت کا سلسلہ رہے گا. اور آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہوگا وہ 2 اعتبار سے ہوگا. ایک تو یہ ہم موضوع ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک مہینے میں ہم نے بہت ساری اچھی اچھی نیتیں کی ہوتی ہیں. کئی لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، کئی اچھے کاموں پر کمر بستہ ہوتے ہیں، لیکن آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری اچھی خواہشات کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن وہ خواہش رہ جاتی ہے، ہماری عادت میں تبدیل نہیں ہوتی. انشاءاللہ یہ ٹاپک لیں گے. اور دوسرا، اس وقت جو دنیا بھر کا ماحول ہے، بڑی مشکل کا وقت ہے. کووڈ کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا، لیکن کئی ایسے بھی افراد ہوئے کہ جنہوں نے اس مشکل کو بھی اپنے لیے ایک چیلنج بنا کر اس کے اندر جو پازیٹیوٹی ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی، اور اس مشکل وقت میں بھی وہ مزید آگے بڑھنے پر کمر بستہ رہے. آخر وہ کیا سوچ اور کیا ایسی وجوہات ہوتی ہیں کہ بندہ ایسے ماحول میں بھی اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. انشاءاللہ یہ تمام باتیں ہوں گی. آپ کی کالز کا بھی انتظار رہے گا، کیونکہ یہ پروگرام کال بیسڈ ہوتا ہے. آپ سے ہم ان چیک کرنا چاہتے ہیں. اسکرین پر جو آپ نمبرز دیکھ رہے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنی کال ریکارڈ کرا سکتے ہیں. کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی کویشچن کرنا چاہتے ہیں، ہمارے مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، دیگر مبلغین بھی ہیں. انشاءاللہ ان سے بھی ہم آپ کے سوالات کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، کہ تم میں سے کل بروز قیامت میرے زیادہ نزدیک وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں مجھ پر زیادہ کثرت سے درود پڑھے ہوں گے. سارا سال ہی درود پڑھنا ہے، لیکن آج کے خاص موقع پر ہمیں زیادہ اہتمام کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے نعت خوان اسلام بھائی نور عالم بھائی ہیں. آئیے سنتے ہیں کہ یہ کیا کلام تیار کر کے لائے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اللہ
اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بسون کی نسبت، رہے سلامت بسون کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں دیے پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ
بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنا عظمت، نبی کا عرفان زندگی ہے، ہاں نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ شاید یہ ان اشعار میں سے ایک شعر ہے کہ جس کو بارگاہ رسالت میں بہت مقبولیت ملی، اور کیا بچہ کیا بڑا، تقریباً
لوگ جو بھی ناز سے شغف رکھتے ہیں اس شعر کو پڑھتے ہیں، اور واقعی بڑا ایک خوبصورت تصور اور بڑا ہی ایک زبردست اس کے اندر معنی ہے، اور جو بھی عاشق ہے وہ یہی سمجھتا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، انشاءاللہ آگے بھی بنی رہے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے۔ شروع کرتے ہیں مفتی صاحب سے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ تھوڑا موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے کچھ رمضان اور اس کے بعد کہ کچھ جو ہے وہ اپنی روٹین کیسا گزرا، کیسا رہا؟ الحمدللہ، اور یہ سوال بھی آپ کا ہمارا موضوع سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ کئی چیزیں جو ہے وہ خواہشات کے بعد عادت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جی، تو رات کو کچھ دیر سونے کی کوشش کی تو نیند نہیں آئی، صحیح، تو اس کی وجہ یہی کہ عادت جب نہیں ہوئی ہے، کچھ عرصے تک کچھ دن ایسے گزرے ہیں کہ رات کو نہیں سوئے، ایک مہینہ تقریباً کم و بیش پورا ہی اس طرح وہ گزرتا ہے، تو اب رات میں نیند آنے کے لیے بھی کچھ ٹائم چاہیے، اور وہ عادت بنتے بنتے کیونکہ اب عادت ہی تبدیل ہو چکی ہے۔ صحیح۔ تراویح بھی آپ پڑھاتے ہیں؟ الحمدللہ نہیں، تراویح نہیں پڑھا رہا تھا، لیکن دیگر مصروفیات میں۔ ویسے گرمیوں کے راتیں ہیں، شارٹ ٹائم رہا یہاں پر، جی جی، اور خاص طور پہ بڑے شہروں میں جاگنے کا رواج بھی زیادہ رہتا ہے۔ اب بڑے شہروں میں رہتا ہے، پھر خاص جو وہ صبح کے سحری کے نور سحر پروگرام کے لیے، اس کے لیے، اور کچھ یہاں فیضان مدینہ مصروفیات رات کے وقت ایسی کہ جس کی وجہ سے پھر وہ ٹائم بیچ میں ایسا آیا ہی نہیں ہے کہ اس میں وہ آرام ہو سکے۔ تو ماشاءاللہ، لیکن یعنی راتیں جاگ کے گزری۔ ایسی تقریباً ایک وہ سلسلہ رہا ہے۔ صحیح، اور آج ماشاءاللہ عید کا دن ہے۔ چلیں جی، ماشاءاللہ جی، قربان بھائی آپ کو بھی عید مبارک اور مرحبا کہتے ہیں۔ آپ بھی میرے خیال امامت فرماتے ہیں؟ نہیں، فیضان آن لائن اکیڈمی میں ایز اے مفتش اچھا، سر انجام دے۔ ماشاءاللہ، جو قرآن اور درس نظامی وغیرہ سب آن لائن دعوت اسلامی کا ڈپارٹ ہے، آن لائن جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ۔ تو جس طرح عام مدرسۃ المدینہ جس میں فزیکلی آپ آ کے پڑھتے ہیں، پڑھایا جاتا ہے، اسی طرح ایک آن لائن ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک مفتش کے انڈر میں کتنے مدرسین یا افراد ہوتے جن کو چیک کرنا ہوتا ہے یا کوالٹی مینٹین کرنی ہوتی ہے؟ اپروکسیمیٹلی 9 سے زیادہ ہوتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 17 ہوتے ہیں، 9 سے 17 کے درمیان کی تعداد دی جاتی۔ صحیح، اگر اس سے زیادہ ہوں تو پھر ایک اور مفتش ایڈ کر لیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ بھی ایک بیوٹی ہے، کوالٹی کنٹرول، یعنی کہ کسی بھی ادارے کی اگر خوبصورتی دیکھنی ہو تو اس میں QC بھی کہتے ہیں، اور بھی نام ہوتے ہیں۔ کوالٹی کیسی ہے؟ مفتش کا مطلب ہوتا ہے چیکر، کہ جو بھی ہمارا نظام ہے، جو بھی پڑھانے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، ان کا تعلیمی معیار کیسا ہے اور اس میں کیا مزید بہتری کی گنجائش ہے۔ تو قربان بھی ماشاءاللہ اس ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہیں، تو رمضان مبارک میں بھی ظاہر ہے کہ آن رہا، رمضان المبارک میں الحمدللہ بڑھ جاتے ہیں لوگ، بالکل بڑا زبردست لوگوں کا جو ہے نا فلو ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ اور کیونکہ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے شیطان تو قید ہو جاتا ہے، جی بالکل ہو جاتا شیطان ہی قید ہو گیا تو پھر تو نیکیاں بھی آسان ہو گئیں، اور پڑھنے والے بھی بڑھ گئے، آنا بھی آسان ہو گیا۔ تو اور ایک رمضان میں جذبہ ہوتا ہے قرآن سیکھنے کا، کیونکہ قرآن جب پڑھنے کی طرف جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رہنمائی بھی کر رہا ہوتا ہے کہ آپ سیکھیں بھی۔ بہت خوب، بہت خوب، قرآن اللہ پاک سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے، اچھا اسی طرح فرض علوم سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے، تو الحمدللہ یہ سلسلہ رہتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں جیسے نارملی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ادارے کی یہ چھٹیاں نہیں ہوتی، سمجھے پیک ٹائم ہے یہ ہمارا، یہ تو آپ کا سیزن ہوا نا، سیزن پہلے سے زیادہ لوگ پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ بالکل، اور جتنے زیادہ لوگ آئیں گے اور جتنے زیادہ لوگوں کو یہ چانس ملے گا تو یہ بہتر ہے ان کی آخرت کے لیے۔ اور دعوت اسلامی کا تو مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسا چانس ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے کہ جس سے امت کا فائدہ نہ ہو۔ بے شک، امت کا فائدہ والا، جہاں امت کا زیادہ فائدہ ہے تو دعوت اسلامی اس پیک ٹائم کو چھوڑتی نہیں ہے۔ الحمدللہ مدرسین نے، طلباء نے، اس ڈپارٹ نے اس میں الحمدللہ ماشاءاللہ زبردست۔ اچھا، مدرسین باقاعدہ تراویح بھی پڑھا رہے تھے، کئی مدرسین تراویح بھی پڑھا، تراویح کے ساتھ الحمدللہ وہ تدریس آن لائن بھی پڑھاتے ہیں۔ اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ جی راشد بھائی، کیسا گزرا رمضان المبارک؟ رمضان الحمدللہ اچھا ہی گزرتا ہے، اور کیونکہ ہمارا جو شعبہ ہے پراپرٹی اور کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے، جی، یہ بھی اس میں کام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ امامت بھی ہے، امامت میں پھر اب درس و بیان کا سلسلہ، درس قرآن بھی، فجر کے بعد بھی، عصر کے بعد بھی، مسائل کا یہ بھی رہتا سلسلہ، پھر مدنی چینل کے مختلف سلسلوں میں وقتاً فوقتاً حاضری کا ہوتا سلسلہ۔ آپ کی بھی مصروفیت رہی ماشاءاللہ۔ جامعۃ المدینہ میں تدریس بھی کرتے ہیں؟ تدریس ابھی چھوڑ دی ہے، تدریس نہیں کر رہے۔ تدریس ابھی چھوڑ ہمارا جو پراپرٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر
جو بھی وقف املاک ہوتی ہیں، ہمارے مساجد ہیں، مدارس ہیں، یا کسی بھی نام پر دعوت اسلامی کے پاس کوئی بھی طرح کی پراپرٹی، اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے، اس کے ڈاکومنٹیشن ہے، لیگل ایڈوائز لے کر اس کو پراپر ڈاکومنٹیشن کو دیکھنا کرنا، یہ سارا سلسلہ رہتا ہے۔ تو ماشاءاللہ ہمارے راشد بھائی اس ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہیں، اللہ پاک ان کو بھی برکت عطا فرمائے۔ اسی دوران رکن شورا حاجی علی بھائی تشریف لائے، مرحبا کہتے ہیں آپ کو، ویلکم جی آیا نو۔ ماشاءاللہ رمضان المبارک تو ہمارے ذمہ داران کا اور خاص طور پر اراکین شورا کا عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ بیزی گزرتا ہوگا۔ ویسے تو سارا سال ہی بیزی ہے، لیکن رمضان کے حوالے سے کچھ فرمائیں کہ کیا کچھ نیا ہوتا ہے، کچھ روٹین چینج ہوتی ہے، کیسا گزرتا ہے؟ حیدرآباد جانا ہوا، یہیں گزرا یا بنگلہ دیش کی یادوں میں گزرا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسد بھائی کو بھی، باقی جتنے موجود ہیں ان کو بھی، مفتی صاحب کو بھی، آواز آ رہی ہے؟ مائک آن ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی جی عید مبارک۔ خیر۔ اور آج عید کا دن ہے۔ یہ اسد بھائی جو رمضان گزرا اس سے متعلق، تو رمضان کا تقریباً اپنا اپنا ایک معمول ہوتا ہے، اور جس کا جیسا ہی معمول ہو، ایک معمول تقریباً فکس ہوتا ہے سحری افطاری کا، وہ تو سب نے کرنی ہے۔ باقی جو بھی معمولات ہیں وہ بھی ہیں۔ پھر دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی ذمہ داریاں، پھر کراچی میں بھی اب ذمہ داری کچھ بڑھ گئی، ماشاءاللہ۔ تو میرے خیال میں شاید 1.5 یا 2 مہینے ہو گئے حیدرآباد جانا نہیں ہوا۔ اچھا، تو آج ارادہ ہے انشاءاللہ، آج ارادہ ہے جب چھٹی دیں گے کام سمیٹ کے جو ہے وہ پھر ماشاءاللہ۔ یہ بھی ایک خوبصورت ایک تصور ہوتا ہے۔ ہمارے کئی ذمہ داران ماشاءاللہ دینی کاموں کی وجہ سے اپنی پرسنل جو مصروفیات ہوتی ہیں اس کو وہ سیٹل ڈاؤن کرتے ہیں، قربان بھی کرتے ہیں، وقت کی قربانی ہے، اپنے جذبات کی قربانی ہے، اور ایک تعداد ہے ماشاءاللہ امیر علیہ سنت سلامت رکھے انہیں، ایسا جذبہ ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں۔ جامعۃ المدینہ کی میں بات کروں گا، جب ہم پڑھتے بھی تھے اس وقت بھی، اور اب بھی کرتے ہوں گے، اب ہم پریکٹیکلی جامعۃ المدینہ میں نہ رہے، کہ اس وقت بھی ایک تعداد اسٹوڈنٹس کی ہوتی تھی کہ جو اپنے گھروں پر عید نہیں کرتی تھی، اور جذبہ یہ ہوتا تھا کہ ہم سارا سال ظاہر جامعۃ المدینہ میں گزارتے ہیں، وقت صرف کرتے ہیں، تو یہ خاص چندے کا سیزن ہوتا ہے، فطرہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے، زکوٰۃ اکٹھی کرنی ہوتی ہے، اعتکاف کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہیں اسلامی بھائی۔ تو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہمارے نعت خوان عدنان شیخ بھائی بھی تشریف فرما ہیں، اور نور عالم بھائی۔ تو نعت خوانوں کی مصروفیت کیسی رہتی ہے جی؟ جی الحمدللہ، رمضان میں وہی جیسا فرمایا حاجی علی نے بھائی نے کہ سحری افطار کے معاملات تھے، ابتدائی سحری افطاری چلے، اللہ اکبر۔ پھر یعنی رمضان مین سحری افطاری، رمضان کا لازمی کچھ اور بھی تو ہم کرتے ہوں گے، جیسے علی بھائی نے فرمایا سحری افطاری، علی بھائی پہ سارا الزام دے دیا آپ نے۔ جی افطاری تو ایسی روٹین ہے ہر ایک نے کرنی ہے تقریباً۔ تو روڈوں پہ سناٹا ہو جاتا ہے نا، یہ ایسا ہوتا ہے۔ چلے اچھی بات ہے، سحری افطاری یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ مصروفیت تو ہے، یہ بھی ایک ہاں جی، اور بڑی ایسی مصروفیت ہے کہ جس ترک نہیں دعوت کیا دینے کی حاجت نہیں ہے، اور امیر سنت جیسے فرماتے 100%، عام دنوں میں 100% کامیاب ہلکا ہوتا ہے کھانے پینے کا، تو سحری افطاری تو اور بھی جذبات شامل ہوتے ہیں۔ تراویحیں بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، جی چینل پہ جاب بھی ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ آپ بھی حافظ ہیں؟ نہیں، حافظ نہیں۔ حافظ نہیں ہیں ماشاءاللہ، لیکن سحری قرات افطاری کرتے میں ہیں۔ جی اسد بھائی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ افطار کی دعوت اور سحر کی دعوت نا، جی جسے کہا نا بالکل کوئی سیٹ ہو، افسر ہو، نواب ہو، کوئی بھی ہو، ٹائم پہ نہیں آیا بکیا دعوت شروع ہو جائے گی۔ جی۔ عام جگہوں پہ ابھی ماموں نہیں آئے، چچا نہیں آئے، خالو کچھ لیٹ ہو گئے، بڑی بڑی تقریبات میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کچھ ڈیلے کرتے ہیں۔ جی افطار میں ہر ایک کو پتا ہے مجھے پہنچنا بھی ٹائم پہ، اور اگر میں نہ بھی پہنچا تو پھر مجھے ناراض ہونے کے اختیار بھی نہیں جو ہے نا وہی چیزیں ملیں گی، اور کوئی انتظار بھی نہیں کرے گا۔ بالکل اور ایسے۔ پھر حسن یہ ہے کہ کوئی برا بھی نہیں مناتا اس میں نا، منانا بھی نہیں چاہیے۔ اور سحر کے معاملے میں تو پھر بھی کچھ ٹائم میں چلو آ جاتا ہے اس طرح، لیکن اس کا بھی ایک لائن کھینچی ہوئی ہوتی ہے کہ بھائی اس سے پہلے آنا ہے۔ 25 منٹ رہ گئے، 20 منٹ رہ گئے، ابھی دوسروں کو نہیں کھلائیں گے، اس کے چکر میں سب کی سحری کا معاملہ یہ ہو جائے گا۔ جی۔ اور افطار سے تو ایسا ہے سارا سال تو مؤذن انتظار کرتے ہیں کہ لوگ نماز کی طرف آئیں، تو افطار میں یہ ہے کہ پوری عوام مؤذن کا انتظار کرتی ہے، یار یہ کہاں چلا گیا، 1 منٹ اوپر ہو گیا یار، آدھا منٹ ہو گیا، ابھی چینل بھی بتا رہا ہے افطار ہو گیا، اس کا اعلان نہیں ہوا کہ کس جگہ پہ۔ تو مؤذن کی واقعی ایک طرح کی جو انتظار ہوتا ہے، اس کا ایک بالکل انہیں انتظار ہوتا ہے کہ انہوں نے اہلانا ہے تو ہم نے
आगे जाना अच्छा, है। इसमें इफ्तार में ये होता है कि जैसे और आम दावतें होती हैं तो उमूमन हर एक के पास कोई ना कोई बात होती है कि मैं इस वजह से लेट हो गया, मैं इस वजह से लेट होते हैं। लेकिन इफ्तार में एक बड़ी तादाद कसरत जो है, कुल पर तो हुक्म नहीं लगाया जाएगा, लेकिन एक बड़ी तादाद वक्त पर हाजिर हो जाती है। जी। तो यानी हाजिर हो सकते हैं हम। ये इफ्तार हमें बात सबक सिखाता है, ये इफ्तार की दावत हमें सबक सिखाती है कि हम हाजिर हो सकते हैं वक्त पे, लेकिन शर्त यह है कि जब हमें उसकी अहमियत हो या हमें पता हो कि हम महरूम हो जाएंगे। ऐसा ही है, और सारी ज़िंदगी का हमारा मामला ऐसा ही है कि हम जिस चीज़ को करना चाहते हैं उसको करने में कामयाब हो जाते हैं, और जिस चीज़ को हम अहमियत नहीं दे रहे होते तो अहमियत नहीं दे रहे होते। व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जब आप किसी काम को करने के लिए विलिंग होते हैं, आपका जज्बा होता है, तो वो काम हो जाता है। और ना करने के 100 बहाने, 1000 बहाने, आप ना करें कोई मसला नहीं है, 100 बहाने बना लें, लेकिन बहरहाल दोनों सूरतों में आपकी ज़िंदगी पर, आपके रिज़ल्ट्स पर और आपकी फ्यूचर की जो लाइफ है उस पर इन चीज़ों का इम्पैक्ट बहरहाल ज़रूरी होता है। कई ऐसे लोग हैं कि जिनको आप वक्त देकर आप ख़ुद पाबंद हो जाते हैं। मैं एक जगह पर DHA में हाज़िरी होती थी अली भाई फ़र्ज़ उलूम कोर्स के हवाले से। अब यकीन करें कि उसमें वक्त की पाबंदी की बात चल पड़ी, तो एक ऐसा भी स्टूडेंट थे उसके अंदर, प्रोफेशनल थे, कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बजे अगर स्टार्ट होना है हमारे बयान का वक्त, तो वो 1:58 पर मतलूबा मकाम पर बाहर पहुंच जाते थे, लेकिन अंदर नहीं आते थे कि अभी 2 मिनट बाकी हैं। जैसे ही 1 मिनट बाकी होता था तो वो बेल बजाते थे उस जगह की, और जैसे ही 2 बजते थे मेरे सामने सबसे पहले वो शख्स बैठा होता था। अच्छा, अब कमाल हो गया ना वक्त की पाबंदी। अच्छा, ये नहीं कि ये एक दिन का मामूल, और वाकई वो जितने उस क्लास में लोग आते थे उन सब में बड़ा आदमी, उन सब में कामयाब आदमी, और उन सब के अंदर एक नुमाया उसकी पर्सनैलिटी। तो वक्त की पाबंदी और वक्त की अहमियत तो एक बहुत ही बुनियादी चीज़ है, और इसी को हम थोड़ा सा टॉपिक की तरफ भी लेके चलते हैं। अली भाई से ही स्टार्ट करते हैं। आज मेरा ये जब हम तरतीब दे रहे थे कि भाई क्या डिस्कशन हो, तो मैं सोच रहा था कि रमज़ानुल मुबारक में लाखों बयानात होते हैं दुनिया भर में, मजमूई एतबार से देखें। माशाल्लाह कहीं फजर में बयान हो रहा है, कहीं तरावी में हो रहा है, हज़ारों मस्जिदें हैं, उसके अंदर कितने लोग हैं, मुबल्लिगीन हैं, हल्के हैं, इफ्तार पार्टी हैं। और जब हज़ारों लाखों मकामात पर बयानात होते हैं, फ़िक्र आखिरत की बात होती है, अच्छी अच्छी नीयतें करवाई जाती हैं, तो बहरहाल एक लोगों का जज्बा बेदार होता होगा कि हम ये नेक काम करें और काम करें, हम गुनाहों से बचें। रमज़ान होता है, एक माहौल बना हुआ होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि हमारी बहुत सारी ख्वाहिशात रह जाती हैं। हम तमन्ना करते हैं कि हम नेक हो जाएं, हम तमन्ना करते हैं कि हम अच्छे हो जाएं, हम ख्वाहिश रखते हैं कि वक्त के पाबंद हो जाएं, ख्वाहिश रखते हैं कि हम यूं काम करने वाले हो जाएं, लेकिन हो नहीं पाता। रमज़ान चला गया, अब जो नीयतें हमने की, ख्वाहिशात जो हमारे दिलों में रहती हैं, एज अ जनरल भी इसको देखें, तो आप क्या समझते हैं कि आखिर वो क्या वजूहात हैं कि हमारी ख्वाहिशात रह जाती हैं, हमारी आदत में वो शामिल नहीं हो पाती? जैसे आप फरमा रहे हैं ना रमज़ान, तो रमज़ान ख़ुद एक समझ लें कि डिसिप्लिन सिखाने के लिए एक बेहतरीन जो है वो पूरा महीना हमें मिलता है। और जैसे अभी मुफ्ती साहब भी फरमा रहे थे कि इफ्तार, सहरी, नमाज़ें, तरावी, ऐसा डिसिप्लिन, और आप भी जैसे कि एक से पूछ रहे थे कि एक्टिविटीज़, जिसकी भी एक्टिविटीज़ देखा जाए ऐसा टाइम टू टाइम चलती है, कहते हैं वक्त का पता ही नहीं चला। जिस तरह सहरी है तो वक्त पर ही ख़त्म करनी है, अपनी मर्ज़ी से 1 मिनट ऊपर नहीं जा सकते। इफ्तार है, जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि सब मौज़िन का इंतज़ार करते हैं, मौज़िन के इंतज़ार के बाद भी जो दस्तरखान पर बैठे होते हैं उनसे एक दूसरे से कन्फर्म करते हैं ये कि हो गया भाई, हो गया, कन्फर्म है ये। तो वाकई रमज़ान जो है वो हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा डिसिप्लिन सिखाता है, ऐसी पाबंदी और ऐसा नज़्म व ज़ब्त सिखाता है कि वो हलाल खाना, जायज़ खाना जो हमारे लिए आम तौर पर जायज़ हलाल है, लेकिन अल्लाह के हुक्म की वजह से बंदा वो छोड़ देता है, नहीं खाता पीता, सारा दिन भूखा प्यासा रहता है, अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखता है। तो ये तक़वा और परहेज़गारी का दर्स देने आता है। और वाकई रमज़ान की अपनी वैसी एक बरक़ात हैं, क्योंकि अशराए रहमत, अशराए मग़फ़िरत, अशराए जहन्नम से आज़ादी, तो इसकी हर घड़ी रहमत भरी है। तो वैसे ही एक कैफियत बनी होती है। तो कई लोग मिलते हैं, हमारे भी बयानात होते हैं, जाना होता है इलाक़ों में, मुलाकातें, जो एतकाफ़ करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, कैफियत बनी होती है। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि जैसे ही ईद का चाँद नज़र आता है
تو وہ مسجدوں کی رونقیں، وہ نمازیوں کی کیفیات، وہ بندے کی خود کیفیات، وہ ایسی چینج ہوتی ہے. اور سب سے بڑھ کر تو یہی ہے کہ شیطان جو ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے، اور بندہ جو سوچتا ہے وہ بس سوچ کے ہی رہ جاتا ہے. یہ کیا کریں، ایسا کیا کریں کہ ہم سوچتے ہی نہ رہ جائیں؟ اصل میں اس میں یہی ہے، سب سے بڑھ کر تو ماحول ہی ہے، اٹیچمنٹ ہے. آپ کی جیسی صحبت ہوگی، جیسی گیدرنگ ہوگی، آپ کو کھینچ کر وہاں لے جائے گی. اگر کئی ایسے واقعات ہیں کہ اعتکاف دعوت اسلامی والوں کے ساتھ کیا، ابھی تو چلیں کووڈ سچویشن اور یہ تو وہ مدنی قافلوں کی ریل پہ اور وہ باہریں اس طرح کی نہیں، لیکن چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کا جو امیر علیہ سنت ترغیب دلاتے تھے. جب ہم نئے نئے آئے تھے تو ہمیں بھی لگتا تھا یار عید گھر سے باہر، عید مدنی قافلے میں. بعد میں سمجھ میں آیا کہ واقعی یہی تو وہ دن ہوتے ہیں کہ رمضان کی رمق باقی رکھنے کے لیے، وہ نیکیوں پر استقامت پانے کے لیے، وہ عید کو جو لوگ ایک تفریح اور ایک بنا لیتے ہیں عجیب ایک معاملات کہ گھومنا پھرنا تفریح اور سب اسی میں مزے، اور یہ تو بندہ اسی میں پھسل جاتا ہے. یار آج عید ہے، آج عید ہے، تیار ہونا ہے. اور تیار ہونے کے نام پر وہ غیر شرعی کام کہ اگر داڑھی کی نیت کی تو وہ معاذ اللہ منڈوالی، یا اور نیتیں کی ہے، نمازوں کی نیتیں کی تو بے نمازی دوستوں کی صحبت میں چلے گئے. یہ تو سب سے بڑھ کر تو یہ کہ ایسا ماحول، ایسی اٹیچمنٹ، ایسے دوست مل جائیں کہ جو عید کے دن بھی ہمیں کہیں کہ چلو یار ظہر کی جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے، ماشاءاللہ چلیں یار عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، عشاء ہماری مسجد میں اب عید کے بعد اتنے بجے ہے تو رمضان کے بعد تو انشاءاللہ 9 بجے، 8:45، 9:15 تو ہم انشاءاللہ مل کر عشاء کی نماز پڑھیں گے. فجر اتنے بجے انشاءاللہ فجر میں ساتھ اٹھیں گے. تو سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ اگر میں نمازی بننا چاہتا ہوں، میرے دل میں خواہش ہے تو میں نمازی کی صحبت اختیار کروں، نمازی کے ساتھ رہوں. سنتوں کا عامل بننا چاہتا ہوں تو سنتوں کے پابند دوست اور ایسے لوگ تلاش کروں کہ ان کے ساتھ رہوں. اور دعوت اسلامی میں موجود تقریباً ایک تعداد ہے کہ اگر ان پہ رنگ چڑھا یا وہ آگے بڑھے یا کچھ بنے یا جو کچھ کام کر پا رہے ہیں، اس میں صحبت کا بہت بڑا اثر ہے. ماحول میں اندر آنے کے بعد بھی ایک صحبت ہے یہ، جیسے ماشاءاللہ علماء کی صحبت، مفتیان کرام کی صحبت، نعت خواں کی صحبت ہے تو دل کرتا ہے کہ یار نعتیں پڑھیں. کوئی راہ خدا میں سفر کرنے والا ہے تو دل کرتا ہے یار میں بھی سفر کروں. ماشاءاللہ کوئی نیک اعمال کا، مدنی انعامات کا عامل ہے تو اس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو وہ ایک طبیعت پر ایک رنگ چڑھتا ہے. ماشاءاللہ. آپ کا کہنا یہ ہے کہ رمضان میں اگر کوئی اچھی نیت کی ہے تو اس کے جو عامل حضرات ہیں، اس پر عمل کرنے والے ہیں، ان کی صحبت فوری طور پر اختیار کر لیجیے. واقعی ایسا ہے. اور شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ عید کا دن ایک ٹیسٹ کا دن ہوتا ہے. اعتکاف میں، رمضان میں جو بھی ہم نے نیت کی، اگر عید کا دن اور یہ 1-2 دن ہم نے ان نیتوں پر عمل کر کے گزار لیے اور جن گناہوں سے توبہ کی اسے بچ کر ہم نے گزار لیے تو پھر آگے بڑا آسان ہو جاتا ہے آگے بڑھنا، اور ایک تعداد انہی دنوں کے اندر استقامت کی طرف آگے بڑھ جاتی ہے. اللہ پاک ہمیں اچھی صحبت بھی عطا فرمائے. انشاءاللہ اس پر مزید بھی بات کریں گے. کچھ کالز جو ہیں وہ انہیں سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ہم نے آپ کو دعوت دی تھی تو آپ نے ہماری دعوت قبول فرمائی. آپ کی کال آن ایئر کرتے ہیں. جی سنائیں. محمد صالح مار گھوٹکی سندھ سے. پلیز مجھے کلام سنا دے چمک تجھ سے پانے والے. انشاءاللہ عدنان بھائی سے سنیں گے انشاءاللہ. جی. میرا نام محمد بلال اتاری ہے. مدنی چینل کے تمام عاشقان رسول کو عید مبارک ہو. خیر مبارک، جزاک اللہ خیرہ. مزید. میرا نام ماجد ہے اور میں مشید کراچی پاکستان سے بات کر رہی ہوں. ہمیں آپ کا پروگرام باہر عید بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو. میرا آپ سب کی بار کا سوال ہے کہ آپ لوگ کو بچپن میں عیدی ملا کرتی تھی، اگر ملتی تھی تو آپ اس کا کیا کر دیتے ہیں؟ کیا آپ لوگ کو ابھی بھی عیدی ملتی ہے یا پھر صرف آپ لوگ ہی دیتے رہے؟ اور نعت خوان اسلامی بھائی کوئی عید کے موضوع پر کلام سنا دیجیے. چلیں جی ماشاءاللہ بڑی جلدی جلدی آپ نے بہت ساری باتیں کی. لگتا ہے ہر سال نئے بچے ہوتے ہیں اور وہ عیدی والا سوال سب سے کرتے ہیں اور کئی مرتبہ ہم جواب بھی دے چکے ہوتے ہیں. تقریباً سبھی کو ملتی ہے، سبھی خرچ کر لیتے ہیں، ویسا ہی خرچ کرتے ہوں گے جیسا آپ کرتے ہوں گے. تو ملا جلا ہی ماحول ہے. پاکستان کوئی زیادہ بدلا نہیں ہے، ویسا ہی تھا، تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوا ہوگا. بچوں کا تو اصل بھائی ٹارگٹ ہی عیدی ہے نا. ہاں جی. بچوں نے تو کرنا کیا ہے، وہ عیدی جمع کرنی ہے اور وہی بیٹے کاؤنٹ کرنا ہے اور وہی سننا ہے کہ مبلغین سے بھی یہی سننا ہے کہ آپ
عیدی دیتے ہیں. اب تو دینے والے اکثر منچ پہ بیٹھے ہوئے تو سب شاید دینے ہی والے ہیں, کوئی نہ کوئی لینے والا ہوگا. بہرحال انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے. جی مفتی صاحب, اسی معنی وہ بچے کچھ یاد بھی دلا رہے ہوتے ہیں اصل میں. ہاں جی, جو بڑوں میں بیٹھ کے بھی اس کو پوچھے بھی آپ کو بچپن میں کیا ملتی تھی یہ وہ, تو وہ کچھ اس کو یاد دلا رہے ہیں کہ آپ بھی کوئی اپنی عادت بنا لیں اور ہر سال اس کا جو ہے نا ماشاءاللہ رکھیں. جی مفتی صاحب, عادت بنانے میں کیا ایسی چیز ہے؟ ایک چیز تو علی بھائی نے فرمایا کہ صحبت بڑی بنیادی چیز ہے. خواہش کو عادت بنانا, پہلے تو اس چیز کا ہم تعین کریں کہ خواہش کس چیز کی ہے. صحیح. انسان کی خواہشات مختلف ہیں. جی. بعض ایسی خواہشات ہوتی ہیں کہ جس کی تکمیل بہت مشکل امر ہے, لیکن آدمی خواہش رکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, آپ کی مرضی, آپ جو مرضی دل میں خواہش رکھو, خواہش ہی کرنی ہے نا, کچھ بھی کرنی ہے. کہتے ہیں نا آدمی کہ اگر خیالی پلاؤ بنانا ہے تو آپ مٹر ڈالیں, آپ قیمہ ڈالیں, آپ کی مرضی, ڈالتے جائیں اور کھاتے جائیں, کھلاتے جائیں لوگوں کو. ایک یہ ہے کہ خواہشات میں بالخصوص ہم اگر اس طرف آئیں کہ آدمی نیکی کے ماحول میں آتا ہے یا کچھ دن ایسے گزارتا ہے, تو انڈرسٹوڈ ہے ایک مسلمان کے دل پر کچھ رقت, نرمی, کچھ یہ کیفیات آتی ہیں. جی. واعظ کی محفل میں بیٹھے ہوں تو یہ چیزیں آتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان بیٹھتے تھے پاس. پھر جب واپسی گئے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ حضرت صدیق اکبر سے کہنے لگے کہ یعنی گویا کہ ہم تو ایک طرح کے وہ منافق ہو گئے, منافقت والا عمل ہے کیا؟ کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں, باتیں سنتے ہیں تو کیفیت مختلف ہوتی ہے, گھر جاتے ہیں تو مختلف ہو جاتی ہے. تو یعنی کتنے سچے اور ستھرے, یعنی یہ کیفیت بھی انہوں نے بیان کی کہ اس کیفیت پہ بھی ہمیں کوئی وہ ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ آیا, پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جب آپ کے پاس آتے ہیں, باتیں سنتے ہیں, تو اس وقت تو بڑی ایک دل ظاہر خواہشات پیدا ہوتی ہیں, اور آدمی اب بھی ایسا ہی ہے الحمدللہ. کہیں بھی مسلمان کوئی دینی بات سنتا ہے, کسی اجتماع میں ہے, مسجد میں, ایک دلی طور پر کیفیت پیدا ہوتی ہے. رمضان میں تراویح پڑھتے ہوئے, قرآن سنتے ہوئے آدمی کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے, اور وہ ایک خواہش اچھی ہوتی ہے کہ یار یہ بات تو صحیح ہے, یہ بیان والی بات بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, اور اس میں میرا اتنا کوئی ٹائم نہیں لگتا, مجھے کرنا چاہیے تھا, میں نے نہیں کیا. ایک ذہن بن رہا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد تھا نا کہ اگر تمہاری یہی کیفیت وہاں بھی ہو جائے, گھر کے اندر ہی ہو جائے, تو فرمایا کہ تمہارے پاس تو پھر بستروں پر تمہارے پاس فرشتے آئیں. یعنی اس طرح کی کیفیات اگر یہ ایسا مقام اور مرتبہ مل جائے تمہارے پاس ایسا, تو یعنی یہ جو خواہشات اچھی پیدا ہونا یہ ایک الگ چیز ہے اور یہ ہونی چاہیے. اب اس کو کیسے ہم عملی طور پر جامع پہنا سکتے ہیں اور تکمیل اس کی کیسے کر سکتے ہیں, اس کے پھر اپنے تقاضے ہیں کہ اس کو ہمیں آگے لے کر کس طرح پڑھنا. کوئی ایک تقاضا. اب ایک تو خواہش یہی میں نے عرض کی کہ نیکی کی ہم بات بالخصوص ہم, ہاں جی ظاہر ہم نیکی خواہش, اس طور نیک خواہشات کی بات کریں. اس طرح آدمی کی خواہشات دل میں نا, کسی کے دل میں بزنس مین بھی بننا ہے, ٹھیک ہے, اگر اپنے اچھے روزگار کے لیے اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا, اس کو یہ اس طرح کی خواہشات بھی ہوتی ہیں. لیکن جب تک اس پہ کوئی عملی طور پہ کام نہیں کرے گا تو وہ خواہش صرف خواہش رہ جاتی ہے. اس کے لیے ہمیں خود تگو دو, ہمیں خود محنت, اس کے لیے آگے بڑھنا, یا اس کے لیے وہ چیز اختیار کرنا کہ وہ راستہ تو ہموار ہو, اس طرف ہم آئیں تو صحیح, جائیں تو صحیح اس طرف. اگر وہ کریں ہی نہیں اور صرف خواہش بنائے رکھیں تو چلو نیکی کی خواہش کرنے پر بھی اللہ ثواب دیتا ہے, نیت آدمی کر لیتا ہے. اب ساتھ کوشش جب کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے معاونت بھی ہوتی ہے اور مددگار بھی پیدا ہو جاتے گئے. ایک جیسے انہوں نے کہا کہ صحبت بہت اچھی چیز ہے, صحبت, اور دوسرا یہ ہے کہ جتنی آپ کی جو خواہشات ہیں اس میں بالخصوص رمضان میں جو کچھ ہم نے نیکی کی چیزوں میں سیکھا, میں کہوں گا کہ فرائض کے حوالے سے ہمیں سب سے پہلے مقدم اور اس کو ترجیح, اور اس کا ہم پابند ہو جائیں تو کئی چیزیں اور ہیں جن کی طرف اور بھی بڑھنا شروع ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تو اس نے آ کے عرض کی, عالم و نئے مسلمان ہوئے تھے یا اس فرمان پر سوالات کرنے کے بعد وہ مسلمان ہوئے تھے, اور انہوں نے آ کے پوچھا کہ بھئی ہمارے پاس آپ کا قاصد آیا ہے, اس نے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ
نمازیں ہیں انسان پر، زکوٰۃ ہے، اور یہ ہے آپ کا یہ قاصدہ ہے، یہ مختلف روایات ہیں، اس میں ایک روایت یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ کہا یہ کس نے آپ کو حکم دیا ہے؟ فرمایا اللہ نے۔ کہا کہ یہ زمین آسمان کس نے بنایا؟ کہا اللہ نے بنائے۔ یہ پہاڑ کس نے نصب کیے ہیں؟ اللہ نے نصب کیے ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ سوال کرتے رہے۔ اچھا آخر میں پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے زکوٰۃ نماز ہیں؟ جی نماز ہیں، 5 وقت کی نماز ہے۔ کہا اس سے زیادہ؟ فرمایا نہیں اس سے زیادہ نہیں، پڑھو تمہارے لیے بہتر ہے، خیر ہے، نفلی تمہارے لیے ہوگا، لیکن فرض تمہارے اوپر یہی 5 ہیں۔ روزے پوچھے تو کہا یہی روزے رمضان کے ہیں۔ اچھا زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ اتنی ہے۔ کہا اس سے زیادہ؟ فرمایا تمہارے لیے خیر ہوگا، کرو گے، لیکن ہے اتنی، فرض اتنی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جب انہوں نے پوچھی نا تو وہ آخر میں یہ کہنے لگے کہ اس رب کی قسم جس نے آسمان کو بنایا، جس نے پہاڑوں کو نصب کیا، یہ زمین بچھا دی ہے، اور جس رب نے آپ کو رسول بنایا، میں اس رب کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ ان میں سے کسی چیز کی نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ اللہ اکبر، نہ کمی یہ کروں گا، یعنی کروں گا اتنا ہی، صحیح، نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی اس میں، اور میں یہ کر گزروں گا، یہ ضرور کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے کہ اگر یہ اس معاملے میں سچا ہے تو یہ کامیاب ہے۔ اور یہی سوال ایک دوسرے آدمی نے کیے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص جنتی دیکھنا چاہے تو اس آدمی کو دیکھ تو یہ جا رہا ہے۔ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میں نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ اب یہ حدیث کی تشریح مختلف فرمائی گئی۔ ایک تو یہ فرمایا گیا کہ 5 آپ نے بتائی ہیں تو میں آگے بتانے میں 4 نہیں بتاؤں گا، 5 ہی بتاؤں گا، جیسی آپ نے فرمایا ویسے، اور 6 نہیں کروں گا، یعنی 5 فرض ہیں تو میں 6 فرض اپنی طرف سے، 6واں فرض کوئی نہیں بناؤں گا۔ ایک تو یہ، اور ایک یہ کہ عمل کے اعتبار سے عمل 5 پہ ہی کروں گا، مزید نفلی طور پر عمل نہیں ہوگا، زکوٰۃ پوری دوں گا، باقی اور بھی کچھ نہیں ہوگا، یعنی فرض پورے۔ ماشاءاللہ یہ بہت بنیادی بات ہے، اور جو آپ نے فرمایا اور جو روایت بیان کی ہے، اس زمانے کی اگر ہم بات کریں مفتی صاحب، کہ اس زمانے میں اگر کوئی شخص صرف اتنا بھی کر لے کہ فرائض اور واجبات کو ترک نہ کرے اور حرام اور ناجائز کے قریب نہ جائے تو شبہات سے بچنا یقیناً بہت زبردست ہے، مستحبات پر عمل کرنا اور جو دیگر چیزیں ہیں۔ لیکن فی زمانہ تو اگر فرائض و واجبات کسی کے پورے ہو جائیں تو سب مل کر اس کے ہاتھ چومیں تو بھی سعادت کی بات ہوگی، کیونکہ اس زمانے میں فرائض کو پورا کرنا اور حرام اور ناجائز سے بچنا، اس میں فرائض کا تصور ہی ہے۔ جہاں بھی فرائض کی بات ہوتی ہے، اور یہ جو حدیث پاک بھی ارشاد فرمایا ہے کہ فرض سے بڑھ کر تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کے ذریعے انسان میرا قرب حاصل کرے۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، تو اس فرائض سے مراد یہ ہے کہ جن فرائض پر عمل کرنا ہے اور جن سے بچنا فرض ہے۔ اب گناہ کے کام ہے، موسیقی ہے، گانے باجے، طرح کے ایسے فوش کلامی ہے، بری باتیں ہیں، اور بالخصوص عید میں لوگ اس کو خوشی کے نام پر اس طرح کی چیزیں اور کر لیتے ہیں۔ تو جن چیزوں سے بچنا فرض ہے اور جن پر عمل کرنا فرض ہے، یہ تمام چیزیں اس فرائض کے اندر شامل آ جائیں گی۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ صحبت کی بات ہوئی، اور منیمم جو روایت مفتی صاحب نے بیان کی کہ کم از کم ہمارے فرائض تو خواہشات کی حد تک نہ رہیں، عادت کے اندر شامل ہوں، اور اگر اس پر کوئی عمل کر لے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے جنتی ارشاد فرمایا۔ واقعی بڑے کمال کی بات ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو صحبت کے بارے میں 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا۔ قرآن نے بھی ارشاد فرمایا آیت کریمہ کے اندر، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، یہ جو آیت کریمہ ہے صحبت کے بارے میں ہے، اچھی صحبت اختیار کرنے، بروں کی صحبت ترک کرنے کے بارے میں۔ آج اگر جدید سائنسز کی بات کریں، اور آج جو ہے وہ سوشل سائنسز اور بیہیویئرل سائنسز پر بہت کلام ہوا، بہت بات ہوئی، اور سب کچھ ٹکرے مارنے کے بعد سائنس نے بھی یہی کہا جو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرما دیا، اس کی تائید کی کہ یو آر دا ایوریج آف دوز 5 پیپل یو اسپینڈ یور ٹائم ود، کہ ساری دنیا کی ریسرچ کرنے کے بعد یہی کہا کہ آپ ان 5 لوگوں کی ایوریج پرسنالٹی ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ اپنا وقت صرف کرتے ہیں، آپ کے سراؤنڈنگ میں، آپ کے قریب، آپ کے دوستانے میں، آپ جن کے ساتھ اکثر وقت گزارتے ہیں، ان لوگوں کے اندر جو خصوصیات ہوں گی، جو صحبت والی بات کہی گئی، آپ انہی چیزوں کا ریفلیکشن ہوں گے، پرتاؤ ہوں گے، عکس ہوں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے
کہ آپ کہیں کہ میں جو ہے وہ اب فلاں کے ساتھ بیٹھتا رہوں اور اس کا امپیکٹ میرے اوپر نہ آئے، آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ آپ یقین کریں ہماری زبان پر جو الفاظ ہوتے ہیں، ہمارا جو تکیہ کلام بنتا ہے، یہ جو محاورات ہوتے ہیں، ایون کہ تفنن کے جو کلمات ہوتے ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ بندے نے لیے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ بندہ صحبت کے اثر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ ایک نیچرل لا کہہ لیں اس کو، یا ہیومن نیچر کہہ لیں، جو بھی اس کو نام دیں، بہرحال صحبت جو ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ الصحبت مؤثرۃ۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے۔ اور آج جو ہم یہ ٹاپک لے کے آئے ہیں، اس کے پس منظر میں یہ ذہن میں بات ہے کہ جو اچھی نیتیں اور خواہشات ہمارے دل و دماغ میں ہیں، ہم ان کو پریکٹیکل کرنے کی طرف آگے بڑھیں۔ جی راشد بھائی، اس حوالے سے کچھ مزید مدنی پھول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسد بھائی، خواہش اور عادت دونوں میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ خواہش کے لیے آپ کو زیادہ کوشش نہیں کرنا پڑتی۔ خواہش کہہ لیں، خیال کہہ لیں، یہ خود بخود آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ آپ کسی کو دیکھتے ہیں یا آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا، اس پر اسے انعام ملا، اچھا، یا پھر آپ کو کوئی کام اچھا لگتا ہے تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی یہ کام کروں۔ فار ایگزامپل، جیسے ہمارے نور عالم بھائی نے نعت پڑھی، اب نعت کی ہم نے نعتیں اور بہت سارے لوگوں سے سنتے ہیں، لیکن اگر آواز اچھی لگتی ہے، نعت کے الفاظ اچھے لگتے ہیں، تو سننے والے بعض لوگوں کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں بھی نعت خواں ہوتا۔ یعنی خواہش کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا، خواہش سے عادت بننے کا جو سفر ہے نا، یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن تھوڑا سا مشکل ضرور ہوتا ہے۔ آپ کے لیے تھوڑا سا ہوگا نہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے دل میں احساس پیدا ہو جائے کہ مجھے اس خواہش کو اپنی عادت بنانا ہے، تو پھر وہ آسان ہو جاتا ہے عمل۔ اچھا، اور جب آپ کے دل سے احساس ختم ہو جائے تو پھر وہ خواہش بن کر ہی ختم ہو جاتی ہے، عادت میں نہیں آتی۔ احساس بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کے دل سے ناکامی کا احساس ختم ہو جائے کہ تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کوشش نہیں کرتے۔ وہ ایک شعر ہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تو سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ آپ اپنے اندر احساس پیدا کریں۔ مثال کے طور پر رمضان میں آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، آپ نے روزے رکھے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھنے سے، گانے باجے سننے سے، یا اسی طرح اور بہت سارے گناہوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچایا، اور اب آپ کے دل میں خواہش ہوتی ہے، رمضان میں دل نرم ہو جاتا ہے، عبادات کی وجہ سے انسان کا نیکیوں کی طرف زیادہ میلان ہوتا ہے۔ خواہش ہوتی ہے کہ کاش میں رمضان کے بعد بھی اسی طرح قرآن بھی پڑھتا رہوں، نمازیں بھی پڑھتا رہوں اور نیک لوگوں کے قریب رہوں۔ ایک خواہش ہے۔ اب اگر یہ خواہش آپ کے اندر ہے اور آپ کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، اچھا، اب احساس کیسے پیدا ہوگا؟ احساس پیدا آپ کے اندر اس طرح ہوگا کہ اگر میں نے گناہ کیے تو مجھے اس کی سزا ملے گی، اگر میں نے قرآن پڑھا، نمازیں پڑھی، اسی طرح اپنی نیکیوں کو کنٹینیو کیا تو مجھے انعام بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندگی سے بچوں گا، اللہ کی بارگاہ سے مجھے اجر ملے گا۔ تو جب یہ آپ کے اندر احساس پیدا ہوگا تو خواہش کیا ہوگی؟ عادت کے زمرے آ جائے گی۔ اب یہ عادت بنے کیسے؟ اس میں مختلف ریسرچز جو ہوئی ہیں، اس میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ اسی عمل کو چند بار جو آپ نے کیا ہے، اگر اس عمل کو آپ 21 دن تک کر لیتے ہیں، اور ایک یہ بھی کہا گیا کہ 40 دن تک بھی کر لیتے ہیں، تو کیا ہوگا کہ وہ کام آپ کی عادت بنے گا۔ صحیح۔ اچھا، عادت بننے کے بعد اب اگر اسی کو کنٹینیو آپ کرتے ہیں 63 دن تک یا پھر 92 ڈیز تک آپ اس کام کو کرتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی فطرت میں چیز شامل ہو جاتی ہے۔ اب اس چیز کا چھڑانا یہ بڑا مشکل امر ہو جاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے مثال کے طور پر قطرہ گر رہا ہو، پتھر ہو، نیچے ہو پتھر، قطرہ گر رہا ہو، قطرہ ایک گرا، پتھر کو کوئی اثر نہیں ہوا، 2 3 4 گرتے کچھ وقت ایسا ہوگا، کچھ دنوں کے بعد، کہ ہلکا سا نشان ظاہر ہوگا، اور اگر کنٹینیو کئی دن تک یہ عمل جاری رہے تو اس پتھر کے اندر ایک ننھا سا قطرہ سوراخ کر دے گا۔ اسی طرح ہماری عادتیں ہیں، ہمارا ایک ماحول جو ہوتا ہے، وہ اگر اچھے ماحول کے ساتھ رہیں گے، بار بار اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، تو کیا ہوگا کہ اچھائیاں کرنے کو دل کرے گا۔ اسی طرح کوئی بھی خواہش ہے، اس پر عمل کرتے رہیں گے، تھوڑی دیر کے لیے مشکل ہوگی کیونکہ آپ کی عادت نہیں ہوتی تو مشکل ہوگی،
جیسے مثال کے طور پر رمضان میں ہم صبح سے لے کر شام تک کھائے پیے بغیر رہتے ہیں. بالکل. شروع میں چند دن ہمیں بھوک کا احساس ہوتا ہے, بھول کر بعض اوقات کچھ کھا بھی لیا جاتا ہے, پھر یاد آتا ہے میرا تو روزہ ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ کنٹینیو 30 دن تک یا 29 دن تک روزے رکھتے ہیں, اب عید والے دن بھی آپ کھاتے ہوئے تھوڑا سا سوچتے ہیں, ہچکچاتے ہیں کہ پتہ نہیں کھانا ہی نہیں کھانا. وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی عادت بن چکی ہوتی ہے کہ مجھے نہیں کھانا. اچھا, اس طرح جسم کی بھی ایک عادت روٹین میں شامل ہو جاتی ہے چیز کہ آپ دیکھیں آپ تھوڑا زیادہ پانی پئیں, دن میں پانی پئیں گے آپ کو واش روم کی حاجت ہوگی, کھانا کھائیں گے آپ کو پیٹ میں تھوڑا سا احساس ہوگا, آپ کو آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ چیز آئے گی. تو بنیادی چیز جس کی طرف میں نے عرض کیا کہ خواہش سے عادت بنانے کے لیے بنیادی چیز وہ ہے احساس. احساس اپنے اندر پیدا کریں گے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, تو پھر آپ وہ کام کرنے میں کامیاب انشاءاللہ. بڑی بنیادی بات ہے. اور 21 دن 40 دن 63 دن 92 دن اس پر کافی کلام بھی ہوا, اور جو میں سمجھا ہوں اب تک بہت ساری چیزیں پڑھنے کے بعد کہ ان سب چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ آپ کی ول پاور ہے. بعض لوگ 10 دن کے اندر عادی بن جاتے ہیں کسی چیز کے, بعض لوگ جو ہے وہ 100 دن بھی ایک کام کرتے ہیں تو پھر بھی جب ان کو چھوڑیں یا کچھ الگ ہوں تو 101 نمبر والے دن بھی جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہے ہوتے. ایک بڑا زبردست واقعہ تھا راشد بھائی, اور مجھے تو بڑا اس سے یعنی جب سے سنا ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ احساس کی بات, کہ ہم احساس اگر کرنے والے بن جائیں تو بہت ساری چیزیں ہماری احساس نہیں ہوتا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک شخص نے اپنا بیان کیا کہ میں کہیں پر جا رہا تھا, ریلوے پھاٹک پر میں رک گیا, ریلوے پھاٹک بند تھا, ٹریفک قطار میں کھڑی ہوئی تھی, میں بھی اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا. جنہوں نے پھاٹک وغیرہ کے آس پاس سفر کیا ہوگا ان کو پتہ ہے کہ پھاٹک کے ساتھ ایک چرخی لگی ہوتی ہے لوہے کی, وہاں سے آپ پیدل تو گزر سکتے ہیں لیکن سائیکل یا موٹر سائیکل یا گاڑی نہیں گزر سکتے. وہ پیدل گزرنے والوں کے لیے ایک ٹرائنگل قسم کی چرخی ہوتی ہے. تو کہہ رہے کہ میں یوں کھڑا ہوا ہوں تو میں نے دیکھا ایک شخص آیا, اس نے سائیکل اپنے کندھے پر رکھی اور اس چرخی سے یوں پیدل گزر کر پھاٹک کراس کر کے چلا گیا. تو میں سوچتا رہا کہ یار پتہ نہیں کس ایمرجنسی کے اندر ہوگا اور پتہ نہیں کیا ارجنٹ کام ہے, باپ بیمار ہے, ماں کا جنازہ تیار ہے, کہ ٹرین آنے کو ہے اور یہ سائیکل کندھے پہ رکھ کے اتنی مشقت میں ریلوے لائن کو کراس کر کے گیا ہے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوگا اس کے ساتھ. بہرحال میں سوچتا رہا, 2-4 منٹ کے بعد ٹرین گزر گئی, پھاٹک کھلا, ادھر کی ٹریفک رواں ہوئی, ہماری ٹریفک بھی کھلی. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں پھاٹک کراس کر کے آگے گزرا تو کچھ میٹرز کے بعد میں نے دیکھا وہی شخص جو ابھی کچھ دیر پہلے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر یوں یہاں سے گزر کے گیا تھا, ایک منٹ اس کے لیے قیمتی تھا, وہ کھڑا ہوا ہے اور ایک بندر والا وہاں تماشا دکھا رہا ہے اور اس تماشائیوں کے درمیان نا وہی شخص کھڑا ہوا ہے. تو وہ شخص لکھنے والا کہتا ہے کہ میں سوچتا رہا کہ یار یہ کیا بیہیویئر ہے کہ وہاں اس کو اپنی جان خطرے میں ڈال کر ٹرین کی پرواہ کیے بغیر سائیکل کو کندھے پہ رکھ کے یہ گزر کر آیا ہے, اور آگے کھڑا ہوا کس کام میں, بندر تماشا دیکھ رہا ہے. اچھا, اب نہ باپ بیمار, نہ ماں بیمار, نہ کوئی ایمرجنسی, بندر تماشے میں اس نے آدھا گھنٹہ گزار دیا. وہاں پر اس کو چند منٹ کھڑا رہنا جو ہے وہ پسند نہیں تھا. یعنی ایک ہیومن بیہیویئر کی بڑی زبردست اگزامپل. آپ یقین کریں یہ مثال اگر ہم غور کرتے رہے نا تو ہماری زندگی میں احساس پیدا کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہم وہی وقت بہت مرتبہ غیر اہم کاموں میں صرف کر رہے ہوتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں زیادہ اہم کام موجود ہوتے ہیں, لیکن ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کا بڑا حصہ شاید بندر تماشے میں گزار رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور احساس عطا فرمائے کہ جو اچھی خواہش میرے دل و دماغ میں ہے میں اس کو اپنے عادت میں, اپنی ہیبٹ کے اندر کنورٹ کروں تاکہ میں اس کو کامیابی کے ساتھ کرنے میں کامیاب ہو سکوں. قربان بھائی سے بھی انشاءاللہ اس ٹاپک پہ مدنی پھول لینے ہیں. کالز کا مجھے کہا گیا ہے, کچھ کال سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ عدنان بھائی کی بھی عادت ہے کہ جب بھی تشریف لاتے ہیں تو نعت پڑھنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں, تو انشاءاللہ ان کی بھی عادت اور خواہش کو تسلی بخشیں گے. انشاءاللہ سنتے ہیں کچھ کلام بھی. کال سنا دیں پہلے. میرا سوال یہ ہے کہ میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں وہاں پہ جو صفائی والا جو عملہ ہے وہ زیادہ تر غیر مسلم ہے, تو عید کے دنوں میں وہ ہم سے عیدی مانگتے ہیں, تو کیا ان کو عیدی دی جا سکتی ہے؟ اور نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں, قسمت میری چمکائی ہے. انشاءاللہ مزید کال. میرا نام محبوب شجاعت ہے, میں سمندری سے بات کر رہی ہوں. ہماری طرف سے آپ
سب کو عید بہت 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 مبارک ہو. جس کو آقا کی دید ہوتی ہے اس پہ قربان عید ہوتی ہے. بے شک ماشاء اللہ، جزاک اللہ، آپ نے مبارکباد دی، آپ کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. مزید ماشاء اللہ، آپ تمام لوگوں کو میری طرف سے عید مبارک ہو. اسد بھائی نے گناہ کے بچنے کے تعلق سے بڑی پیاری بات بتائی، تو آپ کی بارگاہ میں یہ سوال بھی ہے کہ بندہ رمضان کے بعد گناہ سے کیسے بچے، اس کے تعلق سے کچھ وضاحت بیان فرما دے. اور میں عدنان بھائی سے عرض کروں گا کہ ایک کلام سنا دے. پہنچوں در سرکار پر چاہا تو یہ چاہا تو یہ. جی ماشاء اللہ، آہستہ آہستہ ہمارے کالرز کی بھی عادت بنتی جا رہی ہے کہ فرمائش کرتے وقت جو ہے وہ حسن صوت کا مظاہرہ فرماتے ہیں. ماشاء اللہ، اچھا لگتا ہے، ایک پارٹیسپیشن ہے. اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو بھی. سوال بھی آپ کا آ گیا، انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. مزید کال. بہار عید، اس میں مفتی صاحب بھی موجود ہیں. ایک کوشچن مفتی صاحب سے کرنا ہے کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر انسان کو بھوک لگی ہو اور کھانا بھی اس کے سامنے اویلیبل ہو اور اس کو خواہش بھی ہو کھانے کی، تو اس صورت میں وہ جماعت کو اگر چھوڑ دے تو اس کو کوئی اس کا گناہ نہیں ملتا. تو پوچھنا یہ ہے کہ رمضان میں افطار کے وقت مغرب کی نماز سے پہلے آلموسٹ یہی سچویشن ڈیلی بیسس پر ہوتی ہے، تو کیا اس سچویشن میں اگر مغرب کی جماعت کبھی نکل جائے تو کیا اس کو گناہ ملے گا؟ جی مفتی صاحب، آخر میں انہوں نے تھوڑا محتاط جملہ کہہ دیا. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ کیا 30 دن جماعت کی چھٹی مل جائے گی، کیونکہ روزانہ ہی یہ کیفیت ہوتی ہے. میرا خیال ہے اس کا جواب ارشاد فرما دے پھر انشاءاللہ. دیکھیں، جو اوورال صورتحال ہوتی ہے نا، ہمارے ہاں مساجد کے اندر تقریباً وہ جو ایک ابتدائی خواہش ہوتی ہے نا کھانے کی، جس کے بغیر نماز کی طرف دل ہی نہ لگے، نماز میں بالکل بے چین ہو، اور اس کے بعد کھانا بھی ایسا ناراض ہو جائے یا ایسی کنڈیشن میں ہو جائے کہ پھر دوبارہ اس طرح کی وہ اس میں نہ رہے لذت ٹیسٹ وغیرہ. تو یہ اوورال صورتیں ہمارے ہاں نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مسجد کے اندر جس امام نے نماز پڑھانی ہے وہ بھی اسی کیفیت سے دو چار ہے. جی، جس مؤذن نے اذان دینی ہے، آپ تو افطار کر چکے ہیں، اس نے تو بغیر افطار کے شاید بعض اوقات اذان وہ دے رہے ہیں، انہوں نے اذان دینی تو لوگوں نے افطار کرنا ہے. تو بعض اوقات ہوتا ہے، بعض اوقات وہ ایک آدھ کوئی کھجور کھا کے اذان دینا شروع کر دی. تو عام طور پہ مساجد کے اندر ہمارے ہاں وہ والی گنجائش یہ نہیں نکلتی، کیونکہ یہاں پہ 5-7 منٹ، اپنی مسجد کی بات کروں تو شروع سے اعلان ہو جاتا ہے 10 منٹ کا. صحیح کہ بھئی اگر 7:02 پہ 4 منٹ پہ یہ افطار کا ہے تو نماز 14 منٹ پہ ہوگی. تو سب کو ایک اوورال ایک ذہنی سکون بھی ہے، پتہ ہے. تو 5-6 منٹ کے اندر آدمی اب تو خود بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ کچھ بریک ہو، پھر اس کے بعد کھاؤں، دوبارہ دوسری شفٹ لگاؤں، تھوڑا جگہ بن جائے. اور جتنا خاموش ہلکا افطار کا ہوتا ہے کہ کوئی کسی سے بات سننے کے لیے بھی تیار ہی نہیں، کرنے کے لیے بھی تیار ہی نہیں. جی، تو اس میں ایسی کوئی گنجائش والی یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھیں. اور واقعی وہ پریکٹیکل ہے بات مفتی صاحب نے فرمایا، وہ طبیعت اور وہ جو کیفیت ہے زائل ہو جاتی ہے، اور اچھی خاصی زائل ہو جاتی ہے. 5-7 منٹ میں ہم کافی جو ہے نا وہ فوجی گرا لیتے ہیں دسترخوان کے. تو جماعت ہی اختیار کرنی چاہیے. جی عدنان بھائی کچھ اشعار سنا دے. 2-3 کلام کی فرمائش کی گئی تھی جو آپ پسند فرمائیں. حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چند فرمائشیں پیش کرتا ہوں. چمک تجھ سے باتیں ہے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت،
برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو